بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا رات کو سگنل نہ ہونے کی وجہ سے آن لائن کلاس رہ گئی تھی، تو کچھ جو اسباق میں نے بھیجا ہے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو، آپ کی کلاس ضائع نہ ہو۔ آج ہم بنیادی طور پہ کچھ وحی کے متعلق پڑھیں گے کہ وحی کیا چیز ہے۔ وحی کو سمجھنے سے پہلے آپ حضرات ایک بات کو سمجھ لیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے تو اس کو ایک مقصد دے کر بھیجا ہے۔ اب انسان جب دنیا میں آئے گا، دنیا کی رنگینی کو دیکھے گا، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی نشانیوں کو جب دیکھے گا تو اب اس کے اندر اس نے سروائیو کیسے کرنا ہے، اس نے رہنا کیسے ہے، اس نے کون سے کام کرنے ہیں، کن کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور کس طرح اس نے معاشرے کے اندر رہنا ہے، اور کس طرح اس نے بات چیت کرنی ہے، اور کون کون سے عمل اس نے کرنے ہیں جو اس کی زندگی کے لیے بھی اور بعد والی زندگی کے لیے بھی فائدہ مند ہوں۔ تو انسان کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم ہونا وہ ضروری ہے۔ اب 3 طرح کے علوم ہیں کہ انسان ان 3 طرح کے علوم کے ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان نے اللہ کو حواس خمسہ دیے ہیں۔ خمسہ کہتے ہیں 5 کو، یعنی آنکھ ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ پاؤں ہے اور دل و دماغ ہے۔ یہ چیزیں انسان کو کچھ چیزیں محسوس کروا دیتی ہیں۔ یہ بھی ایک علم کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ کسی چیز کو کیسے ناپ تول کریں گے، آپ کسی چیز کو کیسے جانچیں گے، جانچ پڑتال کیسے کریں گے، تو اس کے لیے اللہ نے حواس خمسہ کی نعمت انسان کو دی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال اس کی یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک انسان بیٹھا ہے، آپ نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو شخص میرے سامنے بیٹھا ہے اس کا رنگ گورا ہے، اس کے بڑے بڑے بال ہیں، اس کی بویں ہیں، اس کا ناک ہے، اس کے ہونٹ اس سائز کے ہیں، اس کا چہرہ اس سائز کا ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے نہیں ہے، یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ تو آپ نے یہ ساری چیزیں اپنی آنکھ سے دیکھی۔ اب یہ آنکھ حواس خمسہ میں سے، یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ کو سامنے بیٹھے انسان کا علم ہو گیا کہ اس کی رنگت ایسی ہے، اس کی قد و قامت ایسی ہے اور اس کا حلیہ ایسا ہے۔ تو علم کا ایک ذریعہ حواس خمسہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ ہاتھ ہے، ہاتھ سے بھی ہاتھ لگا کے محسوس کر سکتے ہیں چیز نرم ہے یا سخت ہے، تو یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ مثال کے طور پہ اپنی حد سے یہ تجاوز کرے گا تو آپ کو اس علم سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اب یہ جو آپ کے سامنے شخص بیٹھا ہے اس کے بارے میں تو آپ نے آنکھ سے دیکھ کے فیصلہ کر لیا کہ اس کی رنگت ایسی ہے، قد و قامت ایسا ہے۔ یہی اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس کی والدہ کیسی ہے، اس کا باپ کیسا ہے، دنیا میں آنے کا ذریعہ کون بنا ہے، تو یہ آپ کو آپ کی آنکھ نہیں بتا سکتی۔ کیوں؟ آپ کے سامنے یہ چیز موجود نہیں۔ یہ شخص خود تو موجود ہے لیکن اس کے گھر والے آپ کے پاس موجود نہیں ہیں، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی پیچھے نسل آپ کے سامنے موجود نہیں ہے۔ تو یہاں آپ کی جو حواس خمسہ میں سے ایک چیز آنکھ ہے، اس نے جواب دے دیا کہ یہاں سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، مجھے یہاں سے آگے علم نہیں ہے۔ یہاں سے آگے دوسرا علم شروع ہوگا، عقل۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ شخص کے پاس بہت سی دولتیں ہوں، عقل نہ ہو تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا سیکھنے کا جو چیز سمجھاتی ہے، جس چیز کی آپ کو سمجھ آنی چاہیے یا علم کا ذریعہ ہے، وہ عقل ہے۔ مثال کے طور پہ وہی شخص ہے، اب آپ کی عقل آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ شخص دنیا میں خود سے نہیں آیا اور نہ ہی خود سے دنیا میں کوئی آ سکتا ہے۔ اس کو لانے والا دنیا میں اور اس کے دنیا میں آنے کا ذریعہ ضرور اس کے والدین بنے، جو ایک میل تھا اور ایک فیمیل تھی۔ یہ آپ کو عقل نے بتایا۔ اب عقل بھی ایک جگہ جا کے رک جاتی ہے، جواب دے دیتی ہے یہاں سے آگے جانے کی عقل کو بھی اجازت نہیں ہے، یہاں سے آگے جانے کی عقل کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اب تیسری چیز جو شروع ہوتی ہے وہ وہی ہے، وہی۔ تیسری چیز کون سی شروع ہوتی ہے جی؟ وہی۔ پہلی چیز حواس خمسہ، وہ بھی علم کا لانے کا، بات سمجھنے کے ذریعے۔ دوسری چیز جہاں حواس خمسہ جواب دیں گی وہاں عقل، جہاں عقل بھی جواب دے دے گی وہاں سے آگے شروع ہوگا یہ وہی۔ آپ کہیں گے عقل کہاں جواب دے گی؟ آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ شخص ہے اور اس کو لانے والے اس کے والدین ہیں، لیکن آپ کو اسی شخص کے بارے میں یہ بات نہیں پتہ چلے گی کہ اس نے آگے دنیا میں کرنا کیا ہے، اس نے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، اس نے اللہ کے احکامات پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ تو ضرور ہمیں کسی تیسری چیز کی ضرورت پڑے گی، اور وہی تیسری چیز یہ وہی ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کے خاص پیغام ہے جو اپنے خاص بندوں تک پہنچتا ہے، اور اللہ اپنے خاص حکم، یعنی اللہ اس وقت کیا چاہتے ہیں بندے سے
اور بندے کو اس وقت کیا کیا کام کرنے چاہیے، اس وقت اس نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کو صرف وہی بتائے گی۔ تو تیسرا علم وحی ہے۔ اب وحی کیا چیز ہے، پہلے تو اس کا لفظی مطلب سمجھ لیں۔ وہی کہتے ہیں کہ بھائی جلدی سے آپ کو اشارہ کر دے، اس طرف کر دے، اس طرف اشارہ کر دے، یا کوئی بات آپ کو بتا دے، کسی بھی طرح آپ کو کوئی بات بتا دے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وحی۔ اور اسی طرح کا دوسرا لفظ ایک اور استعمال ہوتا ہے ایحا، وحی اور ایحا۔ ایحا بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جلدی سے کوئی اشارہ کر دے، یہ تو اس کا لغوی مطلب ہے۔ اب اصطلاحی مطلب کیا ہے، یعنی شرعی لحاظ سے اس کا مطلب کیا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق، اسلام کے مطابق وحی کا جو مطلب ہے، جو نچوڑ ہے، جو خلاصہ ہے، وہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کی تعریف یہ ہے، عربی کے اندر عبارت بھی آپ کو بھیج دی گئی ہے، وہ عربی سمیت یاد کریں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص پیغام جو اس کے خاص بندوں تک یعنی انبیاء تک پہنچتا ہے۔ کلام اللہ المنزل علی رسولہ، کہ اللہ کا وہ پیغام جو رسولوں تک پہنچتا ہے، یہ کسی غیر کی طرف نہیں پہنچ سکتا، یہ صرف نبی پر ہی پہنچے گا۔ اب اشارہ وہی، یہ جب آپ آگے جا کے آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے تو خواتین کی طرف بھی ہوا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ۔ آپ کہیں گے وہی کا لفظ تو غیر نبی کے لیے بھی آیا ہے، یعنی جو نبی نہیں ہے ان کے لیے بھی آیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں لغوی معنی مراد ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ایک بات ڈال دی، کوئی اشارہ کر دیا، لیکن شرعی لحاظ سے اصطلاحی معنی میں وہی صرف نبی کے لیے استعمال ہوگی۔ جب بھی لفظ وہی استعمال ہوگا تو آپ سمجھ لیں یہ کسی عام بندے کی طرف یہ بات، اللہ کا پیغام نہیں آتا، بلکہ وہ الہام اور کشف ہوتا ہے عام بندے کو، ولی کو، اللہ کے نیک بندے کو۔ وہی صرف انبیاء کے لیے خاص ہے۔ تو اس کی تعریف ہو گئی۔ اب وحی کی بنیادی طور پر دو قسمیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ مطلوع کہتے ہیں، اردو کا لفظ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کہ جس کی تلاوت کی جائے، اور غیر مطلوع کہتے ہیں جس کی تلاوت نہ کی جائے۔ اب تلاوت کس کی جاتی ہے صبح و شام؟ قرآن پاک کی۔ مدارس کے اندر دیکھیں تو قرآن پاک ہے، نماز کے اندر دیکھیں تو آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، صبح و شام آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، مساجد کے اندر قرآن پاک پڑھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں تراویح میں آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام ہی رکھا گیا وحی مطلوع۔ اب غیر مطلوع کیا ہے؟ حدیث۔ جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حدیث نکلی ہیں وہ وہی غیر مطلوع کے حکم کے اندر آتی ہیں، یعنی ان کو پڑھا تو جاتا ہے لیکن ان کی باقاعدہ تلاوت نہیں کی جاتی، جس طرح صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی۔ اب وہی آخری جو آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال ہوگا کہ وہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دیگر انبیاء پہ نازل کیسے کی؟ چونکہ ہم قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں تو ہم اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی لانے کا اور اللہ کی طرف سے بھیجنے کا جو طریقہ تھا ہم اسی کو دیکھتے ہیں۔ وحی کی بہت سی اقسام ہیں۔ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیا صادقہ، آپ نے سبق کے اندر پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کی ابتدا ہوئی نا، وہ سچے خوابوں سے ہوئی۔ صرف خواب سے نہیں بلکہ لفظ استعمال کرنا ہے، سچے خوابوں سے ہوئی۔ اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور وحی کے حکم میں ہوتا ہے، وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا خوابوں سے ہوئی، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب دیکھتے تھے، صبح منو عن اسی طرح وہی معاملہ، وہی واقعہ اور اسی طرح سارا معاملہ ہوتا تھا جس طرح رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہوتا۔ تو وحی کی ایک قسم تو یہ ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتا دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا، یہ آپ نے ایسے یہ معاملہ کرنا ہے، تو یہ وحی کی ایک صورت ہے۔ دوسری یہ ہے کہ سلسلۃ الجرس، یہ آپ نے یہ بھی سبق کے اندر پڑھا ہوگا کہ جرس کہتے ہیں گھنٹی کو، کہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اور یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اس طرح وحی نازل ہوتی تھی، یہ وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوتی تھی۔ غالباً حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میرے ران کے اوپر تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میرے ران کے اوپر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے ڈر ہوا کہ میری ران ٹوٹ گئی ہے۔ اور سردی کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ یہ وحی کتنی سخت صورت تھی، وحی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ بس آیت آئی یا کوئی حکم آیا تو قبول کر لیے گئے، نہیں، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ اب سلسلۃ الجرس کیا ہے کہ مسلسل گھنٹی کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی تھی۔ وہ گھنٹی کی آواز کیسی تھی، کس طرح تھی، واللہ اعلم، یہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ جب وہی گھنٹی کی آواز ختم ہو جاتی تھی، اچھا یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں گھنٹی ہے، یہ گھنٹی کی سی مراد ہے، یہ صرف تشبیہ دی گئی ہے، مثال دی گئی ہے۔ جب وہ گھنٹی کی آواز ختم ہو جاتی تھی تو جو فرشتے نے کہا ہونا تھا، مطلب کہنا چاہ رہا تھا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانا چاہ رہا تھا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ وحی کی ایک قسم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کے طریقے سے سخت تکلیف ہوتی تھی، شدو علیہ، کہ سخت تکلیف ہوتی تھی اس طریقے سے۔
پھر اس کے بعد ایک اور قسم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آ جایا کرتا تھا. مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی شکل کے اندر مشابہت تھی، تو اکثر فرشتہ ان کی صورت میں وہی لے کر آیا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ، کہ یہ صورت جو ہے یہ میرے اوپر سب سے زیادہ آسان تھی. بہت خوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو قبول کر لیتے تھے، کیونکہ یہ آسان طریقہ تھا نا. ایک شخص فرشتہ کسی صحابی کسی انسان کی صورت میں آیا اور جو پیغام کہنا چاہ رہا تھا بتایا اور چلا گیا. سب سے آسان صورت یہ تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر نفس فی الروع، یعنی یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر حضرت جبرائیل کے ذریعے ڈلوا دیتے تھے تو مجھے پتہ چل جاتا تھا یہ اللہ کی طرف سے وحی، ساتھ بتا دیا جاتا تھا، اشارہ ہو جاتا تھا کہ یہ وحی ہے. تو قرآن پاک نازل ہونے کی یہی صورتیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ہیں جو وحی کے طریقے ہیں. بہرحال جو وحی کی خاص طریقے ہیں وہ ہم نے یہ پڑھ لیے ہیں کہ وحی کی اقسام، کہ کبھی تو فرشتہ لے کر آتا تھا انسانی شکل میں، کبھی مسلسل گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی تھی، اور کبھی اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوتے تھے. اور شب معراج کے موقع پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کیا کرتے تھے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کرتے تھے. تو یہ وحی کی صورتیں ہیں. اس کو سمجھنا ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پاک کو کیسے پہنچایا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے. رات کو میں نے سبق کے اندر بتایا تھا. پہلی مرتبہ لوح محفوظ، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں خاص عزت والا شرف والا مقام ہے. لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ، یہ جو ہمارے سامنے پہلا آسمان، آپ کو پتہ ہے 7 آسمان ہے، تو پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک ایک وقت میں نازل کیا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے میں اس قرآن کو اتارا. پھر سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر کی رات کو اس قرآن کو اتارا. تو آپ نے تو پیچھے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پہنچایا. تو ابھی آپ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اور ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پہنچایا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک رات کے اندر جو پورا قرآن پاک نازل ہوا ہے وہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری مرتبہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کا عرصہ بنتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تدریجاً قرآن پاک نازل ہوا. وہ کیوں نازل ہوا ہے وہ پچھلے اسباق میں نے آپ کو بتا دی ہے. یہ وحی کی تمام صورتیں آپ نے یاد کرنی ہے. اچھا، وحی پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے جی قرآن پاک نازل کرنے کا، یہ وہ. تو بہت سی چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جتنے بھی اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں وہ فضول قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک مسلمان کا کامل ایمان ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے نبی پر پیغام آیا ہے، پہنچا ہے، وہ حق ہے اور سچ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.